بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف کا قرآن پاک کی 12ویں صورت ہے اور یہ 12واں ہی پارہ ہے۔ 12ویں پارے کا یہ 11واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ یوسف کا یہ پہلا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ آسمانی کتاب کے نزول کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اسی زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں، یعنی جس قوم پر نازل ہو رہی ہے اسی زبان میں ہو۔ اس لیے ہر آسمانی کتاب اسی قومی زبان میں نازل ہوئی جس قوم کی ہدایت کے لیے اتاری گئی۔ قرآن کریم کے مخاطب کیونکہ سب سے پہلے عرب تھے، اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اشرف الکتاب قرآن مجید، یعنی اشرف الکتاب قرآن مجید کو اشرف اللغات عربی میں اشرف الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اشرف الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا، اور مکہ بھی جہاں اس کا آغاز ہوا دنیا کا اشرف ترین مقام ہے۔ مکہ بھی اشرف ترین مقام ہے، اور جس مہینے میں نزول کی ابتدا ہوئی وہ بھی اشرف ترین مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ قصص یہ مصدر ہے، معنی ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا، مطلب دلچسپ واقعہ ہے۔ قصہ محض کہانی یا طبع زاد افسانے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ماضی میں گزرے جانے والے واقعے کے بیان کو قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا ماضی کا واقعہ اور حقیقی بیان ہے، اور اس واقعے میں حسد و عناد کا انجام، تائید الہی کی کرشمہ سازیاں، نفس امارہ کی شورشیں اور سرکشیوں کا نتیجہ، اور دیگر انسانی عوارض و حوارث کا نہایت دلچسپ بیان اور عبرت انگیز پہلو ہیں۔ اس لیے اس قرآن نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے سے ہی سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگرد تھے کہ کسی استاد سے سیکھ کر بیان فرما دیتے، نہ کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنے اہم جزیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے، جیسا کہ اس مقام پر اس کی صراحت کی گئی ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابات انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم کے سامنے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو کہا، کیونکہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے اور حدیث میں بھی یہ نسب بیان کیا گیا ہے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور ایک حدیث شریف میں نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مسند احمد شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 96 ہے۔ بعد مفسرین نے کہا ہے کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور جو 11 تھے چاند سورج سے مراد، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں۔ اور خواب کی تعبیر 40 یا 80 سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جیسے کہ اس کی
مکمل تفصیل صورت کے آخر میں آئے گی۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت شان کا حامل ہوگا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت اور اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ بنا بری انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے انہیں منع فرما دیا۔ یہ بھائیوں کے مکر و فریب کی وجہ بیان فرما دی کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ انسانوں کو بہکانے، گمراہ کرنے اور انہیں حسد و بغض میں مبتلا کرنے میں ہر وقت کوشاں اور طاق میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لیے بڑا موقع تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکا دے، جیسا کہ فی الواقعہ بعد میں اس نے ایسا کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تجھے تیرا رب برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر بھرپور عطا فرمائے گا اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے پہلے تیرے دادا پر پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی رحمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح تجھے مطلب یہ ہے کہ یعنی جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھائے رہے کے لیے چن لیا، اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدگی یعنی بزرگی بھی عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا۔ تعویل الاحادیث کے اصل معنی باتوں کی تہ تک پہنچنا ہے، یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے، اور خواب کی تعبیر بھی ظاہر ہے وہی بندہ کر سکتا ہے جو بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت جس کے اندر ہو۔ اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی، یا وہ انعام ہیں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے۔ اور اس سے مراد یعنی یہ جو فرمایا کہ اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، تو اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کی اولاد وغیرہ ہیں جو بعد میں انعامات الہی سے مستحق بنے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔